کہہ سکتے ہیں یہ مرنے کے لیے خوشی کے دن کی بات کرتا ہے. تو میں نے کہا میں نے تو قید عاشق کی لگائی ہے, دنیا دار کی نہیں لگائی, گنہگار کی نہیں لگائی, باقی کی نہیں لگائی. تو کہا عاشق کے لیے موت کا دن سب سے بڑا خوشی کا دن کیوں ہے؟ بلکہ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی انسان کو مر جانے کی ہونی چاہیے. کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد خضرا نظر آتا ہے, اور مومن مر جائے تو خضرا والے کا جلوہ نظر آتا ہے. میرے امام کہتے جان دے دو بہت دیدار پر نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا. دیدار نصیب ہو, سرکار کا جلوہ نصیب ہو تو کتنی شان کا وہ دن ہوگا. اور پھر اس کی قبروں میں اندھیرا کیسا, اس کی قبروں میں تاریکی کیسی, کہ جس کی قبر کو اللہ کے حبیب منور فرما دے, میرے آقا روشن فرما دے. اللہ اللہ یہ تو ایک رخ ہوا, اللہ اکبر. اور پھر میرے آقا اور ہم سب کے آقا مولا خاتم النبیین غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, مومن کی قبر اس کو جنت کی کھڑکی مومن کی قبروں میں کھول دی جاتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں آتی ہیں. یہ مومن کی قبر کی شان ہے. لیکن آج یہ دوسرا رخ بھی سن لیں, اس لیے کہ اللہ اکبر, مومن کہلانے والے تو سب ہیں لیکن مومن بن جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, یہ جتنی قبر کی بات کی گئی ہے یہ ان مومنین کی بات ہے. ہاں ہاں, انہی مومنین کی بات ہے جو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز کو کبھی ترک نہیں کرتے. یہ ان مومنین کی بات ہے جو اپنی آنکھوں کا مس یوز نہیں کرتے. یہ ان مومنین کی بات ہے جنہوں نے قرآن کو ترک نہیں کیا. یہ ان مومنین کی بات ہے جو لوگوں کی غیبت نہیں کیا کرتے, جو لوگوں کی چغلیاں نہیں کھایا کرتے, جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرتے ہیں, جو ناپ تول میں کمی نہیں کیا کرتے, جو لوگوں کے حقوق ادا کیا کرتے ہیں, جو لوگوں کی حق تلفی نہیں کیا کرتے, جو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے. ان مومنوں کی قبر یہ ہے. لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر جرائم کیے, جنہوں نے دنیا میں پاپ کیے, اب آئیے تھوڑا ان کی قبر کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں. آپ کو ہمیں دیکھنا ہوگا. یاد رکھنا, آپ نے جو وہ کانفرنس رکھی, جلسہ کیا, ہمیں بلایا. اگر میں آپ کو دھوکہ دے کر کے چلا جاؤں گا آپ تو واہ واہ کر کے چلے جائیں گے, لیکن اللہ کی عدالت میں مجھے بھی تو کھڑے رہنا ہے. اس لیے میں نے آپ کو سچی سچی بات بتانا ہے. آپ کو برا لگے تو معاف کرنا, لیکن سچی سچی بات وہ میں نے پڑھ دیا. ابتدا میں مومن کی, سچے مومن کی, عاشق رسول کی قبر کیا ہے. لیکن اب آئیے ذرا اللہ اللہ ہم اپنے احوال کا جائزہ بھی تو لیں. اللہ اکبر. اب آئیے میرے اور آپ سب کے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بے نمازی مرتا ہے, اللہ اکبر, جب کسی بے نمازی کو موت آتی ہے, اب ذرا دل کے کانوں سے سننا, یہ میرے دل کا دکھڑا, یہ میرے دل کا درد ہے جو آپ کے دروازے دل پر پہنچانا چاہتا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں, ہم تو اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے راتوں دن محنت کر رہے ہیں, راتوں دن کوششیں کر رہے ہیں. دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی دلی تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی لکھنؤ تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی سعودی تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے 25-25 سال اسکول, کالج اور یونیورسٹیوں کی کھاد چھان کر اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اے دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں, دنیا کے اندر تو فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے. اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کیا, اپنی آخرت کے لیے کیا فکر کیا. دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سنو. فرمان میرے آقا کا ہے, میں تو ان کی نوکری کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبی کی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بے نمازی دنیا سے جاتا ہے, جب کسی بے نمازی کو موت آتی
آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف موت کے وقت اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے. سب سے وقت زیادہ درد اگر کسی کو مرتے وقت ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے. یہاں تک میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بے نمازی کو جس وقت موت آتی ہے تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے, اس پر اتنی پیاس کی شدت ڈال دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی. تھوڑا غور کرنا. اللہ اکبر. نماز کے وقت میں کرکٹ دیکھنے والوں, نماز کے وقت میں کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, نماز کے وقت میں دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والوں, نماز کے وقت میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے والوں, نماز کے وقت میں کھیل کود میں وقت گزارنے والوں, آؤ ذرا دیکھو میرے بھائیوں موت تمہیں بھی آنی ہے, موت ہمیں بھی آنی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں کہ آپ ہنس کر کے اڑا دیں, یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کو مبالغہ سے تعبیر کریں. یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے, جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان نہیں کھولی بلکہ وہ زبان بھی کھولتے ہیں تو خدا کے حکم سے کھولتے ہیں. اللہ کو اکبر. ذرا سوچو تو صحیح موت کی شدت, اور وہ بھی بے نمازی کو. میرے تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر اس کے منہ میں اڑیل دیا جائے اللہ تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی. اللہ پیاس لگی ہے 7 سمندروں کی اور رشتے دار اس کو قطرہ قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں. اللہ. اور آپ سوچو کہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے اور کوئی تھوڑا سا پانی پلا کر روک دے تو پیاس بجھتی نہیں بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے. ہائے وہ موت کی سختی کیسے, وہ موت کی تکلیف کیسے, اور پھر وہ بھی بے نمازی کو فرمایا کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا. اللہ. اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے, روح کیسے نکلتی ہے بے نمازی کی روح؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اگر کسی ریشم کے کپڑے کو کانٹوں میں الجھا کر اللہ اس کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ریشمی کپڑے میں کانٹے چبا کر کے کپڑے کو کھینچا جائے تو اس ریشمی کپڑے کا جیسے اس کے تار تار نہیں بکھر جائیں گے, اسی تیزی کے ساتھ بے نمازی کی روح کھینچی جاتی, اللہ اس کی روح نکالی جاتی ہے. اور اسی پہ بس نہیں, یہ موت کی تکلیف ہی کچھ کم نہ تھی بے نمازی کے لیے, موت کا درد ہی کچھ کم نہ تھا بے نمازی کے لیے. ایک بات آپ کو بتاؤں, بے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ خود لگانے. سب عقل مند اور دانشور لوگ ہوں. روایتوں میں آتا ہے تفسیر میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا معجزے سے نوازا, آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو ایک دن آپ کو اپنی امی کی یاد آئی اور امی سے کہا امی, ماں کی یاد آئی جو دنیا سے چلی گئی تھی, تو اپنی ماں کی قبر پر گئے اور امی سے کہا امی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو دوبارہ زندہ کروں اور تمہیں دنیا میں دیکھوں, تو اجازت ہے کہ میں تمہیں زندہ کروں؟ تو قبر سے آواز آئی عیسیٰ جب آپ مجھے زندہ کر کے دنیا میں لائیں گے تو پھر مرنا پڑے گا, پھر موت کی لذت کو چکھنا پڑے گا, پھر موت کا مزہ اٹھانا پڑے گا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں اگر زندہ کیے جاؤ گی تو پھر موت کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا. تو حضرت مریم جیسی نیک خاتون نے کہا عیسیٰ رہنے دو, اب میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی, کیونکہ پہلی مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی میں اسی کو اب دوبارہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہتی. اللہ. جس کی منقبت قرآن پڑھے ان نیک لوگوں کو موت کے وقت اتنی تکلیف کہ وہ دوبارہ دنیا میں آنا نہ چاہیں. آپ غور کریں, یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے.
मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप तवासिर उठा करके देखें। नेक लोगों की मौत के वक्त ये तकलीफ है, नेक। तो जब बेनमाजी जैसा पापी मरेगा तो तकलीफ क्या हो? अल्लाह, उस वक्त तकलीफ का आलम है। बल्कि जो जिसकी खातिर कायनात बनी, कायनात, उस रसूल आजम ने अल्लाह से अर्ज़ की, मौला मौत के वक्त की तकलीफ कैसी होती है, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे वो तकलीफ बता। तो अल्लाह ने अपने महबूब के तलब करने पे वो तकलीफ जब महबूब पर डाली, मौत के वक्त की तकलीफ, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल को इतना बुखार तारी हुआ कि हम लोग चादर गीली कर करके रसूलुल्लाह के बदन पे डालते थे और वो थोड़ी ही देर में सूख जाती थी। और अल्लाह के रसूल कटोरे में पानी रख करके अपने हाथों को उस ठंडे पानी में भिगोकर चेहरे पे मल कर कहते थे, मौत की तकलीफ बड़ी सख्त है, मौत की तकलीफ बड़ी सख्त है, मौत की तकलीफ बड़ी सख्त। आपसे पूछना चाहता हूँ, सैयदुल अबरार, जाने कायनात, रूहे कायनात, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना होनी थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद तलब किया कि मैं वो देखना चाहता हूं कि क्या तकलीफ है, बताओ तो सही। नेक परहेजगारों की तकलीफ का ये आलम है। तो जो लोग ज़िना के अड्डों को आबाद करके, जो लोग पिक्चर के पोस्टर देखते हैं, जो लोग नरम नरम गद्दों पर लेट कर अपने मोबाइल के अंदर ज़िना की फिल्में देखते हैं, जो लोग गंदी पिक्चरों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, जो लोग अपनी जवानी को गुनाहों के लिए वक्फ कर चुके हैं, जब उन्हें मौत आएगी तो उस मौत की तकलीफ का आलम क्या होगा। इसी पे बस नहीं, अगर इसी पे मैं बात करूं तो एक तवील वक्त चाहिए, लेकिन इतना टाइम नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उस बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, कब्र में, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, असल मेरा उन्वान अज़ाब कब्र ही है। अब यहाँ से मेरी गुफ्तगू शुरू होती है, अज़ाब कब्र, जिसमें आपको हम सबको उस कब्र में जाना है। मेरे और आपके आका सच्चे नबी फरमाते हैं, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो चारों तरफ से कब्र उसको दबाती है, उसमें कोई बिस्तर नहीं, कोई राहत नहीं, कोई ठंडक नहीं, कोई आराम, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, दूसरे हाथ को पहला हाथ सुझाई नहीं देता। दोस्त छोड़कर मनो मिट्टी के नीचे दबा करके जा रहे होते हैं, बाप छोड़कर जा रहा होता है, भाई छोड़कर जा रहा होता है, सब छोड़कर जा रहे होते हैं। मेरे भाइयों, ये बेवफा दुनिया से दिल लगाया, सबको वक्त दिया, रब को वक्त नहीं दिया। जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, वो कब्र जिसमें नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, बाएं मिट्टी, नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, ना तकिया ना बिस्तर, कुछ नहीं। और आका फरमाते हैं, चारों तरफ से कब्र उसको दबाती है, और जब कब्र उसको दबाती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे प्यारे गोरे गोरे खूबसूरत हाथ इस तरह उठाए। हमारे गुनहगार हाथ उनके हाथों की तरह नहीं, लेकिन मेरे आका ने हाथ उठाए और उठा करके सहाबा को बताया, ऐ मेरे सहाबा, देखो जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के अंदर घुस गई। जब बेनमाजी को उसकी कब्र दबाती है तो दोनों तरफ की पिसलियां आपस में ऐसे अंदर को घुस जाती है। अल्लाह अकबर। बताओ ना मेरे भाइयों, आखिर क्यों 10 मिनट हम नमाज के लिए नहीं निकालते? कितनी आसानी से कहते हैं, कितनी सादगी से कहते हैं, मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। 10 मिनट का टाइम ना निकाल कर अपनी आखिरत को तबाह न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। और अगर आप ये सोचते हो ना मेरे भाई कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, गौस पाक बचा लेंगे, गरीब नवाज बचा लेंगे, पीर साहब बचा लेंगे, मुझे माफ करना। अगर आप सच्ची बात सुनने के लिए आए हैं तो याद रखना, गौस पाक, गरीब नवाज और हमारे पीर तो बहुत दूर की बात है। मेरे और तुम्हारे नबी जिसकी रजा खुदा चाहता है वो फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जिससे रसूलुल्लाह बेजार है उससे आप तो दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन गौस पाक कभी उससे राजी नहीं हो सकते। जिससे रसूलुल्लाह बेजार है आप तो उससे दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन गरीब नवाज उससे कभी खुश नहीं हो सकते। मुट्ठी भर फूल डालने की बजाय पूरा बाग भी अगर गरीब नवाज के मजार पर डाल दो, रसूलुल्लाह जिससे बेजार है, उनके नाना जिससे बेजार है, नवासा कभी उससे राजी नहीं हो सकता। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना,
کرنا, لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میرے بھائیوں سنیت یہی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا. تو جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے. اپنے اندر اتنی طاقت ہے, اپنے جسم میں اتنی قوت, آؤ اپنے نبی کا فرمان سنے. اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے, اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ, جہنم کی اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اور اس وادی کی گرمی اور حرارت کا یہ عالم ہے, اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ نے پوچھا آقا جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اور جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے, اس میں کس کو اللہ داخل کرے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان بوجھ کر نماز چھوڑیں گے اس وادی کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں, کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنے جسم میں طاقت ہے؟ کیا پتھروں سے زیادہ اپنا دل جو ہے وہ قوت والا اور سخت ہو گیا ہے؟ پہاڑ جس میں پگھل جائیں گے اس میں اپنی ہڈیوں کا کیا بنے گا, اس میں اپنی پسلیوں کا کیا بنے گا, اس میں اپنے کمزور جسم کا کیا بنے گا؟ نہیں میرے بھائی, غفلت سے آنکھ کھول اور دنیا کے مکر و فریب کے گورکھ دھندوں سے نکل اور صراط مستقیم کی طرف آؤ. تو میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا عذاب قبر بے نمازی پر کیا ہے؟ اللہ اکبر, پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائے گی. اسی پر بس نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پھر اس بے نمازی پر اللہ 99 سانپ مسلط فرمائے گا. 99 سانپ, جس میں سے ایک سانپ کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے, اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو ان کی گرمی سے سارے انسان مر جائیں. ایسے طاقتور 99 سانپ اللہ بے نمازی کی قبر میں مسلط فرمائے گا. اس نے فجر نہیں پڑھا ہوگا, ظہر تک کے وہ ڈسیں گے, ظہر نہیں پڑھا ہوگا, عصر تک ڈسیں گے, عصر نہیں پڑھا ہوگا, مغرب تک ڈسیں گے, مغرب نہیں پڑھا ہوگا, عشاء تک, عشاء نہیں پڑھا ہوگا تو فجر تک, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ اکبر, یہ بے نمازی کا انجام. اور پھر میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو, کیونکہ زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا. آج کل ہمارے جوان جنس پہنتے ہیں, شوق ہے. میں اس پہ کوئی ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, اس لیے کہ میں کوئی مفتی نہیں, میں آپ کا خادم, لیکن پہنتے ہو جائز ہے, میں کوئی اس کو حرام نہیں کہہ رہا. لیکن بہت فٹ پہنتے ہو تو بہت فٹ پہننے سے علماء نے منع کیا. ویسے بھی تنگ کپڑے سائنس کے اعتبار سے بھی مفید نہیں. سائنس کہتی ہے تنگ کپڑے پہننا جو بالکل جسم سے لگے ہوئے ہوں وہ انسان کی اسکن کے لیے یعنی چمڑی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. سائنس بھی کہتی ہے. تو اتنی فٹ پہنتے ہیں کہ بیٹھا بھی نہیں جاتا استنجا کے وقت اور کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پیشاب کے قطرے ان کے بدن پر لگتے ہیں, پیشاب کے چھینٹے ان کے بدن پر لگتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر عذاب قبر 3 چیزوں کی وجہ سے انسان پر ہوتا ہے. نمبر 1 پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا, نمبر 2 غیبت کرنا, نمبر 3 ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا, دوسرے کی بات پہلے تک پہنچانا, جس کو اپنی زبان میں ہم چگل خوری کہتے ہیں. اس بنیاد پر عذاب قبر ہوتا ہے. اب تینوں چیزوں تلاش کرو, ہم تینوں چیزوں میں مبتلا ہیں. پہلے تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے, پیشاب کے چھینٹوں میں مبتلا رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر, غیبت تو آج بالکل عام ہو چکی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بھی بدترین فعل ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غیبت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی مومن کے پیٹھ پیچھے, کسی ایمان والے کے
پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہتے تو اس کی تکلیف پہنچتی، اس کا دل دکھتا، یہ بات ہے غیبت۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک عورت کے بارے میں کہا، یا رسول اللہ وہ عورت کتنی ناٹی تھی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے وہ سخت جملہ کہا ہے، اگر یہ کسی سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سمندر کا پانی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا۔ اللہ اللہ، آقا فرماتے اسی کو تو غیبت میں شمار کیا جاتا ہے کہ انسان میں جو عیب ہو اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کی ناک تو چھوٹی، اس کی آنکھ تو چھوٹی، وہ تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، اس کا کرتا تو بڑا لمبا تھا، اس کا کرتا تو بڑا چھوٹا تھا، اس کی آستین تو بڑی چھوٹی تھی، اس کے منہ میں سے تو بدبو آ رہی تھی، بہت زیادہ دیر ہوشیار سمجھتے اپنے آپ کو، ہے بے وقوف۔ اس طریقے کی باتیں پیٹ پیچھے کرنا یہ غیبت ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آج دنیا دار تو دنیا دار، جو طبقہ اپنے آپ کو دیندار تصور کرتا ہے اس کی زبان بھی غیبت سے محفوظ نہیں۔ اللہ بے شک دنیا دار زنا کر کے جہنم میں جا رہے ہیں، اور حاجی نمازی لوگ غیبت کر کے اس سے بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ غیبت نہ کرو اس لیے کہ عذاب قبر غیبت کی وجہ سے، اللہ، چغلی کی وجہ سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انشاءاللہ میرا اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ امام اعظم کہتے تھے مجھے امید ہے میرا اللہ انشاءاللہ میری مغفرت۔ دیکھو امید کرتے تھے، امید، اور آج تم جنت کے ٹھیکیدار بنے۔ چوتھے اور پانچویں کلمے کا ترجمہ پوچھ لیا جائے تو ترجمہ نہیں کر سکتا میرا بھائی۔ ہفتے بھر پاک رہنے کی توفیق نہیں میرے بھائی کو، اور وہ جنت کا ٹھیکیدار بنے۔ مولانا میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ پھر کہتا ہوں میری گفتگو کو ایشو مت بنانا، یہ میرے دل کا درد ہے، اور ہمارے منبر سے ایسے ہی لوگوں کو جنت بانٹی جا رہی ہے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ اس قوم کو ہم جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے، اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، ہم جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں کیا ان کا بھی جنت میں جانا کوئی یقینی ہے؟ ان کے بھی ایمان پر ختمے کی کوئی گارنٹی ہے؟ امام اعظم جیسی ہستی جس نے 100 مرتبہ کم و بیش اللہ کو خواب میں دیکھا، ایسی ہستی کہہ رہی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت میں میری مغفرت کر دے گا۔ یقین کی بات نہیں ہے، یقین نہیں، امید کی بات ہو رہی، امید کی، کیونکہ مجموع الزوائد کی روایت حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ امید کی جا سکتی ہے، یقین کی یہاں بات نہیں ہے، امید، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ یہاں تو خوف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کائے خوف؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ مصلی پر رات رات بھر روتے تھے۔ اللہ، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات بھر آؤ بکا کرتے تھے۔ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، کوئی ام المومنین کو یہ شرف نہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ تنہا یہ وہ ام المومنین ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ تہمت لگتی ہے، تہمت، اگر تہمت لگتی ہے اللہ چاہتا تو ذرے ذرے سے حضرت عائشہ کی طہارت کا بیان کروا دیتا۔ احد بول پڑتا عائشہ کی طہارت، عماریہ بول پڑتا عائشہ کی طہارت، ذرے ذرے بول پڑتے عائشہ کی طہارت، لیکن غیرت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب کی محبوبہ پہ تہمت لگے اور ذروں سے طہارت دلائی جائے۔ کہا گیا محبوب تیری محبوبہ پہ تہمت لگی ہے، طہارت خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے۔ میری
کون بیان کرے؟ وہ ام المومنین جس کی طہارت کی گواہی اللہ دے۔ حضرت یوسف پر تہمت لگے تو دودھ پیتے بچے سے طہارت بیان کروا دی جاتی ہے، حضرت مریم پہ تہمت لگے تو دودھ پیتے حضرت عیسیٰ سے طہارت بیان کروائی جاتی ہے، اور محبوب رب العالمین پہ تہمت لگے تو رب العالمین خود جو ہے ان کی طہارت بیان فرماتا ہے۔ ایسی مقدس خاتون جس کی طہارت اللہ بیان کرے، ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر جو مصلی پر بیٹھتی تھی تو ظہر تک ہم نے ان کو آنسو بہاتے ہوئے محسوس کیا، روتی تھی بس، اور اتنا اللہ کے خوف سے روتی تھی کہ آنسوؤں سے جب وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسے گرتے تھے آنسو، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوپٹہ دھو کر کے نچوڑا ہو۔ اللہ اکبر! کیوں یہ لوگ روتے تھے؟ کیوں روتے؟ آج ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، ہم جنت میں نہیں جائیں کون جائے گا؟ آپ بتائیے لوگ کیوں روتے تھے؟ یہ سچی بات ہے، جب تک کہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں آدمی کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کیا بات! سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ اپنے بستر کے نیچے چابک رکھتے تھے، اور جب گھر میں آتے تھے تو سونے سے پہلے چابک نکال کر پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا تو نے اللہ کی فرما برداری کے کتنے کام کی، اللہ، اور ان پیروں سے چل کر کے تو کہاں گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے آپ کا دین، یہ کہانی قصوں کی من گڑت دنیا نہیں ہے آپ کا دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ سوچتے ہو رات رات پر زنا کی فلمیں دیکھو گے پھر بھی جنت پکی ہے؟ اللہ، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ٹائٹل ہے۔ میرے عزیز، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اس کے کرتوت کی بنیاد پر، نہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے، اگر میں قرآن سے ہٹ کے بات کروں تو مجرم ہوں۔ آپ بتائیں نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ فرماتا ہے اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اٹھا کے قرآن دیکھو، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں آگے بڑھ کر، یہ لیسا من اہلک اور انبیاء کے لیے ہے، اس کو رسول اللہ کی اولاد پہ چسپاں نہیں کرنا، کیونکہ خاتم النبیین کی جو اور خصوصیات اور نبیوں سے الگ الگ ہے، نسب کے معاملے میں بھی حضور کی خصوصیت الگ ہے۔ آقا فرماتے سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے لیکن قیامت میں مجھ محمد کا نسب قائم ہے۔ سبحان اللہ، نسبی و سببی۔ اور ایک مقام پر فرمایا فاطمہ نے اپنی طہارت کی اتنی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اس لیے لکھتے ہیں کہ عند اللہ جو سادات ہیں، عند اللہ پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اس کی تشریح نہیں کرتا لیکن بات میری پوری ہو جائے گی۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں عند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے اور ان کے لیے مغفرت یقینی ہے، لیکن جو عند اللہ ہے پتا کیسے چلے کہ عند اللہ؟ عند اللہ یہاں پتا نہیں چل سکتا، عند اللہ کا پتا تو اللہ کے پاس پہنچ کر پتا چلے گا کہ عند اللہ کون ہے۔ ان پر قطعی جنت ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ، اس لیے نسب حضور کا کام آئے گا۔ البتہ نسب پر فخر کی اجازت نہیں دیتے مگر نسب کو بے فائدہ بھی نہیں کہتے۔ ارے جب اصحاب کہف کی نسبت کام آ سکتی ہے تو محبوب خدا کی نسبتیں کیوں کام نہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم ایک طرف کی بات کر کے نہیں جائیں گے، مایوس کرنے بھی نہیں آئے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں جب اصحاب کہف کا کتا بخشا جائے گا تو سجے درگاہ سلطان کہف والوں کا کتا بخشا جائے گا تو میں تو سلطان دو عالم کا صد ہوں، پھر میرے کیا مرتبہ؟ کوئی نسبت کی طرف تو توجہ، جو
جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یوں کہتے تھے اللہ انشاءاللہ مجھے بخش دے گا. تو لوگوں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا انشاءاللہ, وجہ کیا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, اسی عمل کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آئیے جلدی جلدی میں عذاب قبر کے حوالے سے مزید روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید آگے بات پتہ چلے. اللہ کسی کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکے, کسی کو بھی. شرح الصدور میں ساتھ ساتھ کتابوں کے نام بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بات بڑی نازک کرنے جا رہا ہوں, تو آپ سمجھنا کہ میں یہ وہ ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے لکھا ہے, میری حیثیت ناقل کی. شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں, اب دل کے کانوں سے سننا. ایک صحابی کہتے ہیں غالباً حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع گیا. مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہتے ہیں, جنت البقیع. شاید اسی نسبت سے آپ نے جو وہ یہ کانفرنس کا نام بھی رکھا بقیع. اللہ نصیب کر دے بقیع جن کے نصیبیں ہیں پھر نصیبیں. آقا علیہ السلام کے ساتھ میں قبرستان گیا بقیع میں, تو میں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے اوف 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 اوف. مجھے ایسا لگا کہ حضور مجھے کچھ کہنا چاہتے, تو میں نے کہا حضور مجھے کچھ کہنے کا. نہیں تجھے نہیں کہہ رہے, ایک قبر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ کی زرہ پہنائی گئی. رسول اللہ کے دور کی بات, اللہ کے رسول کے دور کی بات, آقا کے دور. کیا فرمایا؟ اس کو جہنم کی زرہ, آگ کی زرہ اس کو پہنائی گئی. میں نے عرض کیا رسول اللہ آگ کی زرہ کیوں پہنائی گئی؟ تب آقا فرماتے ہیں اس کو میں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا. دل کے کانوں سے سنا عذاب قبر کی بات. میرے بھائیوں یہ کوئی بول پھر کہنا, اس کو سیریس لینا. میں حدیث پڑھ رہا ہوں امام سیوطی کے حوالے سے. امام سیوطی کون؟ امام احمد رضا محدث بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت. جب بھی فتاوی رضویہ میں امام سیوطی کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی. یہ بیک وقت مفسر بھی قرآن کے, مورخ بھی ہیں, محدث بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے کم و بیش 70 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خود فرماتے ہیں کسی مسئلے میں مجھے اشکال ہوتا اور وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھا کرتا, اور حضور رہنمائی فرمایا کرتے تھے. یہ حال ہے ان کا امام سیوطی کا. وہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے اوف اوف کہا, تو جو صحابی صاحب تھے انہوں نے کہا حضور مجھے کہنا چاہتے, کہ نہیں اس قبر والے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو آگ کی زرہ پہنائی گئی ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ تو کہا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا, یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تھا, اس زکوٰۃ میں زرہ آئی تھی, زکوٰۃ کے مد میں زرہ آئی تھی, تو اس نے خیانت کرتے وہ زرہ اپنے پاس رکھ لی, اور جب اپنے پاس رکھ لی تو یہ اسی کے پاس رہ گئی, اور اب اس کی قبر میں یہ زرہ اس کے لیے آگ کی بنا کر اس کو پہنائی گئی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے اور وہ شخص خیانت کر جائے زرہ کے معاملے کو لے کر, پھر کہتا ہے امام سیوطی لکھ رہے ہیں اس کو ذمہ دار میں ناقل ہوں, آپ بتائیں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر کے حاجی نمازی بننے والوں, لوگوں کا غصب کر کر کے ادھر ادھر بھاگ جا کر کے پھر چند دنوں کے بعد نیکی کا لبادہ اوڑھنے والوں, کچھ لوگ تو یہ سوچتے چلو یار اس کا لے لو اس کا لے لو دبا لو یہ کر لو پھر نیک بن جاؤ, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یاد رکھنا اسلام خرد برد کا مذہب نہیں ہے. حضور فرما رہے کہ جس کو میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور وہ زرہ میں اس نے خیانت کی, وہ
زیرا آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو کیا کیا کر رہے ہیں؟ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، حتیٰ کہ چوری کا کام مسلمانوں کے درمیان اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب مسجد میں بھی اگر نیا کوئی لوٹا لا کر کے آدمی رکھتا ہے تو مسجد کا مؤذن اس کو بھی زنجیر سے باندھ کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ کہیں یہاں کا لوٹا چوری نہ ہو جائے۔ کوئی مٹکے کے پاس پانی رکھتا ہے مسجد میں تو وہ گلاس بھی زنجیر سے باندھ کے رکھا جاتا ہے، گلاس بھی چوری نہ ہو جائے۔ جس قوم کی اخلاقی حالت اتنی گر جائے وہ قوم عزت اور وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مسلمانوں ہم ہی تھے شاہ جہاں کے دور میں جب برطانیہ حکومت نے ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور شاہ جہاں کی حکومت میں دیکھو کہ ہندوستان کی رعایا کا کیا حال ہے، تو وہ جو رپورٹ لے کر کے گئے تھے انگلستان، یہ کہا کہ شاہ جہاں کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ روڈ پر ہم نے نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا اور نہ روڈ پر ہم نے کسی کو چوری کرتے دیکھا۔ یہ اپنی حکومت میں اس ہندوستان کا حال تھا۔ کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت میں نہ راستے پہ کوئی چوری کر سکتا تھا، اللہ اکبر، نہ راستے پر اللہ اکبر کوئی بھیک مانگ سکتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے ماحول بنایا تھا، اور آج ہم خود چوری کریں۔ اگر جلسوں میں بھی جاتے ہیں، مزارات پر بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں تو کسی کو اعلان کرنا پڑتا ہے جیب کتروں سے ہوشیار رہے۔ مسلمانوں کے جلسے میں جیب کترے کیوں؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر موبائل چور کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان بنے ہو، کلمہ زبان سے پڑھے ہو، دل میں کلمہ کہاں ہے، ذہن میں کلمہ کہاں ہے، کلمے کے افکار کہاں ہے؟ اقبال نے اسی کو رونا روتے تو کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل نے کہہ دیا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا کے اندر جو چاہے کر لو، لیکن ایک دن قبر ہے، قبر، اور قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے، جانتے ہو؟ آئیے آپ کو ایک بات اور بتاؤں عذاب قبر کے حوالے سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیک آدمی، ایک متقی آدمی مر گیا، جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے۔ اس پھر کہتا ہوں اگر اللہ عبادت کی توفیق دے تو دیر ہوشیار نہیں بننا، اس لیے کہ لوگوں کا نیک کہنا کوئی کام نہیں، جب تک کہ قدرت نیک ڈکلیئر نہ کرے کچھ نہیں، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں۔ لوگ جس کو نیک اور متقی سمجھتے تھے وہ مر گیا، جب مر گیا تو عذاب قبر کے فرشتے قبر میں آئے، کہا ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا کیوں مارو گے مجھے؟ میں تو نیک تھا نا، میں متقی پرہیزگار تھا، تم مجھے 100 کوڑے کیوں مارو گے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے 100 نہیں 50 ماریں گے تمہیں۔ توجہ کیجئے، عذاب قبر 50 ماریں گے تمہیں۔ اس نے کہا 50 بھی کیوں مارو گے؟ میں تو نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، عمرہ بھی کرتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، پھر تم مجھے کیوں مارو گے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے 10 مارتے ہیں۔ پھر 10 بھی کیوں مارو گے تم مجھے؟ میں نے کیا غلطی کی؟ میں نیک تھا، پرہیزگار تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے متقی جی، پرہیزگار جی، ایک ہی ماریں گے تمہیں۔ اب ایک سے کم تو ہو نہیں سکتا تھا۔ جب ایک کوڑا مارنے کی بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک مار لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک کوڑا فرشتے اس کو ماریں گے تو اس کی پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی، ایک کوڑے سے، ایک کوڑے سے، اور اس کا پورا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے، ایک کوڑے سے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کے عذاب پہ غور کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ ہم میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، ہم میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت رکھے، کوئی نہیں ہے۔ ایک کوڑا اس کو مارا گیا، اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ جب تک چاہے گا آگ بھڑکتی رہے گی، اس کا جسم اس حالت میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے گا اور اس کا جسم جمع کرے گا۔ تو فرشتے اس سے پوچھیں گے بتائے ہم نے تجھے یہ عذاب کیوں دیا، ایک کوڑا تجھے کیوں مارا؟ اس کی 2 وجہ۔ نمبر 1 کہ تو نے ایک مرتبہ بے وضو نماز پڑھا تھا، بے وضو نماز پڑھنے کی وجہ سے تجھے ایک کوڑا مارا۔ نمبر 2 ایک مظلوم آیا تھا تیرے پاس فریاد لے کر میری مدد کر،
تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی، اس لیے ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اور اس کو ایک کوڑا مارا گیا تو یہ، اور کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا تھا۔ آپ ذرا علماء کے پاس آ کے پوچھو کتنوں کو وضو کرنا آتا ہے، کتنے لوگ صحیح وضو کرتے ہیں؟ اور نمبر دو، کوئی مظلوم آ کر کے کہتا ہے میری مدد کرو، اور اس نے مدد نہیں کی، نیک ہو کر، متقی ہو کے، پرہیزگار ہو کر، ایسا کوڑا پڑا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی اور جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو گیا۔ اگر کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے تو نیک ہو کر اس کی قبر میں یہ اس پر عذاب آئے تو جو لوگوں پہ ظلم کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ عذاب قبر اس پر کیسے مسلط کیا جائے گا؟ اور تو اور جو پڑوسیوں پہ ظلم کرے، اور تو اور جو گھر کی بیوی پہ ظلم کرے۔ آج پوچھتا ہوں، ذرا سروے کر لو، کتنوں کی بیویاں ان سے خوش ہے، کتنوں کی بیویاں ان سے راضی ہے؟ عورتوں کو باندی بنا کے رکھا ہے، عورتوں کو کنیز بنا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میکے سے لیٹ آئے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اگر جہیز کچھ کم لے کر کے آئی ہے تو رات دن اس کو ٹارچر کرتے ہیں، تیری ماں نے دیا کیا، تیری ماں نے دیا کیا، تیرے باپ نے دیا کیا؟ بولو یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سوچو تو صحیح، یاد رکھنا، صرف ماں باپ کا دل دکھانے والا جہنمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، کمینہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا، کمینہ۔ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں اس منبر سے یہ بات نہ کہتا۔ اللہ اکبر، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں، آقا فرماتے جو عورت کی عزت کرنا نہ جانے وہ کمینہ ہے، کمینہ اس امت میں، حضور جسے کمینہ کہے۔ آج داڑھیوں کی تراش خراش تو بڑی خوبصورت ہے، ٹوپیاں تو بڑی خوبصورت ہے، بیویوں کو، عورتوں کو ٹارچر کرتے ہو، بہووں کو ٹارچر کرتے ہو، گھر کی خواتین کو ٹارچر کرتے ہو۔ سن لو، اللہ کے غیب کا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، اللہ، غلط بول بول کر، گالیاں دے کے، تانے دے کے اس کا دل دکھایا، جب وہ قیامت کے دن اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر بھی آئے گا تو اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بھی رد کر دے گا۔ اور حکم ہوگا، یہ بیوی کا دل دکھاتا تھا غلط جملے بول کر کے، اس لیے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری توجہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا میں معلوم نہیں تھا۔ میرے عزیز، اسلام تو پہلے کہہ چکا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ کو علم حاصل کرنا تھا، شادی سے پہلے آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ارے شادی سے پہلے 6 مہینے تک آپ نے شادی کی تیاری کی، تو شادی سے کم سے کم 6 دن پہلے نکال کر بیوی کے حقوق ہی پڑھ لیتے، اسلام میں نکاح اور طلاق کے مسائل ہی پڑھ لیتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر میں ہوں، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ یعنی جو سلوک تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہم بیمار پڑ جاتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے حصے کا کام خود کیا کرتے تھے، ہمارے کانوں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اپنی نالین کو اگر صدمہ پہنچ جاتا تو آقا علیہ السلام اپنی نالین خود ہی سیا کرتے تھے، اس کی مرمت خود ہی کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، بتاؤ ہمارا دین سے کتنا تعلق رہ گیا؟ ہم تو گوشت اور مچھی والے مسلمان رہ گئے بس، یا جمعہ کی 2 رکعت والے رہ گئے بس، باقی ہمیں دین پتہ ہی نہیں، شریعت پتہ نہیں، اسلام پتہ نہیں۔ بہت نقصان میں ہو، بہت خسارے میں ہو، اس لیے دنیا میں آئے ہو، دین سیکھو، اچھا عمل کرو، نیک عمل کرو۔ جب اعمالی کے بارے میں خبر نہ ہوگی تو کیا کرو گے؟ بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری پیغام دیتے ہوئے جاتا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، شعبان المعظم کا آخری عشرہ قریب آنے والا ہے، اور جلد ہی ہم انشاءاللہ رمضان شریف کی پر بہار، پر رحمت موسم کے اندر اور عظیم و غم گساری کے مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تراویحوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے
पहले नमाज छोड़ी हो, आज से पहले गुनाह किया हो, आज से पहले पाप किया हो, आज से पहले जराइम किया हो, कुछ किया हो, आइए उसका हल एक ही है। और इस्लाम में क्या हल है? बहुत आसान हल है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, रब की बारगाह में रुजू करो, अल्लाह माफ करने वाला है। याद रखना, यहां तक बताया गया अगर कोई 40-40 साल तक, 80-80 साल तक गुनाह करे और मेरे अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले तो अल्लाह उसको माफ कर देता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। यहां तक फरमाया कि अल्लाहु अकबर, मेरा रब फरमाता है कि महबूब आप कहें कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था। सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इरशाद फरमाते हैं, मुत्तकी लोग और तौबा करने वाले दोनों के अमाल बराबर बराबर है, दोनों के अमाल नामे बराबर बराबर है। मुत्तकी का नाम है अमाल और गुनाह से तौबा करने का नाम है अमाल, इसलिए बराबर है कि मुत्तकी ने गुनाह नहीं किया और तौबा करने वाले ने गुनाह तो किया था मगर सच्ची तौबा की, तो सच्ची तौबा की बरकत से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और अल्लाह अकबर, बल्कि यहां तक फरमाया जो सच्ची तौबा कर ले उसके गुनाहों को अल्लाह पाक नेकियों में तब्दील फरमा देता है। इसलिए आओ अपने अल्लाह को राजी करें, अपने अल्लाह को मनाएं, रब की बारगाह में तौबा करें। अल्लाह अकबर, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि सबको मनाना मुश्किल है मगर सबसे आसान अगर किसी को मनाना है वो रब को मनाना है। रब को मनाना बहुत आसान है। आंसुओं की 2 कतरे अल्लाह की बारगाह में पेश कर दो, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। आइए उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी दिल के कानों से सुनना, कैसे कैसों ने तौबा की, कैसे कैसों ने माफी तलब की, अल्लाह ने उनको माफ किया, जिंदगियां बदल गई, जिंदगियों में इनकलाब आ गया, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। याद रखना, जब तक के मौत की आखिरी हिचकी नहीं आ जाती, जब तक के रूह हलक में अटक नहीं जाती, उस वक्त तक हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आओ अपने अल्लाह से माफी मांगो, रब की बारगाह में तौबा करो। और याद रखना, कान को खींचने का नाम तौबा नहीं, गाल को पीटने का नाम तौबा नहीं, बल्कि तौबा ये है अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो जाओ और अपने अल्लाह की बारगाह में वादा करो कि मौला आज से पहले जितने गुनाह किए आज के बाद अब गुनाह नहीं करूंगा। अगर आपने ये अल्लाह से वादा कर लिया तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। इस सिलसिले में आप ये मत सोचना नहीं नहीं हजरत मैंने तो बहुत गुनाह किया, मेरे भाई कितना भी गुनाह किया हो अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। खुद ही फरमाता है सबक़त रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। आइए दिल के कानों से एक बात सुन ले जो तसव्वुफ की किताबों के अंदर कसरत के साथ लिखा गया है। हजरत दाता साहब दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको अपनी किताब में लिखा है कि कैसे कैसों ने तौबा की और अल्लाह ने माफ किया और उनकी जिंदगी बाद में कैसी बन गई। कहते हैं कि एक